کے اوپر بھی اپنی تصویریں لگاتے ہیں شہباز شریف. ان کا تو یہ ریکارڈ ہے. 4 بلینز جو ہے یہ میڈیا کے لیے کرتے ہیں تاکہ میڈیا کو کوئی رشوت دی جا سکے. لیکن اب میڈیا ان کے اس میں نہیں آتا, میڈیا اب سچ دکھاتا ہے. اب لوگ تنگ آ گئے ان کے جھوٹ سے. تو انفارچونیٹلی کل جو یوم تکبیر کا معاملہ تھا, جو اصل میں ڈاکٹر قدیر خان کا جو ہے وہ کریڈٹ ہے, اس کو بھی انہوں نے ڈسکریڈٹ کر کے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے, جو کہ ان کو شرم آنی چاہیے. عوام اب سب جانتی ہے. میم یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک رپورٹ آئی ہے وہ پڑھی, اور یہ اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہوں جو کہ 1971 کے اندر پیدا ہوئے تھے, کہ خان صاحب جو ہے نا اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں مجیب الرحمان سے, کہ وہ غدار نہیں تھا, اور جو ہے نا وہ دوسری سائڈ جو ہے اس سے جو ہے نا وہ سارا کام ڈالا گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی کے جو رہنما تھے نعیم الحق صاحب, اسد عمر صاحب, انہوں نے پہلے جو ہے نا بہت سارے بیان داغے ہیں اس کے اوپر, مجیب الرحمان کے اوپر, کہ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا ڈھاکہ فال نہیں ہوا تھا؟ کیا پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا؟ کیا پاکستان کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ اگر اس کی ہسٹری کو, میں اور آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا اس وقت عمران خان تھے. اس وقت جو یہ ہسٹری بنی ہے, پاکستان کو 2 ٹکڑے جب کر دیا گیا, اس کی ایک رپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن کی. اس رپورٹ کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. یہ اس لیے نہیں پیش کیا گیا کہ اس سے کوئی مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جو نئی نسل ہے وہ اس کو پڑھیں, ہسٹری سے سیکھیں, کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں, اور جس کا مینڈیٹ ہے, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, اس کو ڈسکریڈٹ مت کریں. 8 فروری کو ظلم, جبر اور تشدد کے باوجود جب پورے پاکستان کو یرغمال بنایا گیا تھا, اس کے باوجود بھی 8 فروری کو 25 کروڑ عوام نے خوف کے بت توڑے, اور عمران خان کو 200 سے زیادہ نشانات کے اوپر جو ہے انہوں نے جتوایا. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی تھی, اس کے رہنما کو, لیڈر کو جیل کی کارپوریٹری میں ڈالا گیا, ہمارے پارٹی کا نشان چھینا گیا, ہماری پارٹی کو توڑا گیا, اور ہمارے تمام لیڈرانوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی عوام نے خوف کے بت توڑ کے عمران خان کی پارٹی کو, چاہے جو بھی نشان تھا, 8 فروری کو جتوایا. لیکن ہوا کیا ملک کے اندر, کہ فارم 47 والوں کو زبردستی جو ہے وہ کرسی کے اوپر بٹھایا گیا, جن کی نہ شکلیں, جن کے پاس عوام کا جو ہے وہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے. تو صرف وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہسٹری سے سیکھیں, کہ جو منتخب شدہ لیڈر ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جو وہ عوام نے آپ کو کرسی کے اوپر بٹھایا, اس کو ڈسکریڈٹ مت کریں اور اسی کو کرسی کے اوپر بٹھائے. تو ہسٹری سے سیکھنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. جو قوم اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھتی, جو اپنی غلطیاں نہیں مانتی ہیں, پھر وہ مزید غلطیوں کے اوپر غلطیاں کرتی ہے, اور غلطیاں ہو رہی ہیں. موجودہ حالات کے اندر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. میڈیا کے اوپر پابندی, اینکر پرسن کے اوپر پابندی, رپورٹرز کے اوپر پابندی, اس کو اٹھا لو, اس کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹ لو, کسی کو جو ہے وہ ظلم کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے. کورٹس کے اندر انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہوتا, کبھی جو ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے. انصاف نہیں ہونے دیا جا رہا. آج بھی ہم کورٹ کے سامنے کھڑے, میرا خود نام ہے, میرا ECL میں نام ڈالا ہوا ہے, میں اس کے لائی ہوں کہ میرا نام نکالے. میں 9 مئی کو, جو کہ پھر بار بار کی بات کرتے ہوں, 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا. اس کا بینیفیشری نواز شریف اور شہباز شریف ہے. جب بھی JIT بنے گی, جب بھی رپورٹس آئیں گے, تو اس کا کھرا جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف جائے گا. ہمیں تو 9 مئی فریم کر کے ہماری تو پارٹی کو ختم کر دیا گیا, ہمارے لیڈر کو جیل کی کارپوریٹری میں ڈال دیا گیا. میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی, اور پورے پنجاب میں میرے اوپر کیسے, اور آج میرا نام ECL میں ہے. کیا انہوں نے ہمیں مریم نواز سمجھا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے ہمیں شہباز شریف, نواز شریف سمجھا ہوا ہے؟ کیا ملک سے بگوڑے ہوں گے؟ اگر میرے لیڈر نے ملک سے جانا ہوتا تو وہ بھی 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ ڈیل کر کے تو پلیٹلیٹس گرا کے ملک سے جا چکا ہوتا نا. تو نہ میرا لیڈر ملک سے بھاگا ہے, نہ ہم ملک سے بھاگے. ہم ملک کے اندر کھڑے, تو میں آج بھی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں. میرے تمام لیڈران یہیں پر کھڑے ہوتے ہیں ہر روز, یہاں تک کہ خان صاحب کی زدار بہنیں علیمہ باجی وغیرہ بھی یہاں پہ جو کورٹ کے اندر خوار ہو رہی ہوتی ہیں, انصاف کی متلاشی ہیں.